اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام الحمد لله رضا بحكم الله وشهدت أن الله قسم معايش العباد معايش عباده بالعدل صلوات على محمد وآل محمد سلسلے کی چھٹی مجلس ہے اور صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہے ہیں۔ آج 35ویں دعا سے متعلق جب امام علیہ السلام دنیا داروں کو دیکھتے تھے، اہل الدنیا عربی میں الفاظ ہیں، جو دنیا دار لوگ، تو اپنی رضا کا اظہار کرنے کے لیے اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا بہت بڑی نعمت ہے، ہر حالت میں پروردگار سے راضی رہنا۔ اب امام کہتے ہیں الحمدللہ رضاً بے حکم اللہ، اللہ کے ہر حکم پہ ہم راضی ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں اپنے ہر حکم پہ راضی بنایا۔ تو ہر انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ رضی اللہ عنہ بن جائے۔ تو گناہگاروں کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو۔ کیسے راضی ہو؟ یعنی وہ اتنے نیک کام کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہر گنہگار کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ توجہ ہو، ہر گنہگار کا کمال یہ ہے، ہر گنہگار کا کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن امام یہ درجہ پیش ہی نہیں کر رہے، اس سے اگلا درجہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو جا، جانتے ہیں وہ اپنا نمائندہ بناتا ہی نہ اگر وہ راضی نہ ہوتا۔ اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنی حجت بنا کے بھیجا ہے، وہ راضی ہے تبھی تو حجت بنایا ہے۔ اب امام ایک اگلے درجے کو پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ رضا بحکم اللہ، پروردگارہ ہم تیری تعریف بجا لاتے ہیں اس بات پہ کہ تو نے اپنے ہر حکم میں ہمیں راضی رکھا۔ میں بات پہنچا نہیں پایا، جب تک کہ ایک ایک فرد تک پہنچنا چاہیے، چند افراد پہنچ جائیں کافی نہیں ہے۔
سارے آج کے مجلس کو غور سے سنیے گا، میرے گلے کی وجہ سے آپ کو اذیت تو نہیں ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، آئیں، بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ. ہم آج تک سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. عزیزان گرامی، اپنے انسان کام کرے، لیکن امام امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ تین چیزیں جنت میں ہیں لیکن جنت سے بہتر ہے. شہید دستغیب نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے، تین چیزیں جنت میں لیکن جنت سے بہتر. پہلی، خلود، ہمیشگی، ایٹرنیٹی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی خوش ہو ہمیشہ دھچکا لگا رہتا ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. کہ جب جنت میں پہنچ جاؤ گے تو سب سے پہلی بات، ہم فیہا خالدون، خلود. مولا فرماتے ہیں جنت میں خلود ہے لیکن جنت سے بہتر ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے. کہ یہ بے انتہا انسان کو خوش کرنے والی شے ہے. دوسری مولا فرماتے ہیں چیز جو جنت میں ہے جنت سے بہتر، فرماتے ہیں وہ ہے رضائے پروردگار. دنیا میں گنہگار آدمی جتنی بھی نیکیاں کر لے اسے یقین نہیں ہوتا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب جنت میں پہنچ جائے تو انسان کو یقین ہوتا اللہ راضی ہے تبھی تو جنت میں بھیجا. فرماتے ہیں تیسری شے جو جنت میں ہے جنت سے بہتر، فرماتے ہیں محمد و آل محمد کی ہمسائیگی. محمد و آل محمد نہیں، وہ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں جنت بنے ہیں. ان کی ہمسائیگی جنت میں ہے جنت سے بہتر ہے. جب آپ پہنچ جائیں گے نا جنت میں تو آپ جا کے جناب امیر کے، جناب سرور کائنات جناب امیر، جناب سے کسی کے بھی در پہ دستک دے سکتے ہیں. جناب سرور کائنات سے کہیں، جناب امیر سے کہیں مولا اب زحمت کر کے جنت پہنچ گئے ہیں، رخ رونق کی زیارت کرا دیں. تو انسان جب بھی توجہ ہے میرے ساتھ سے آنے کے تو سنتے چلے جائیے گا. میں مطالب کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ کی بات کو کروں کہ بات مکمل پہنچ جائے، کہ سلسلہ وار بات رہے، مسلسل رہے. صحیفہ سجادیہ میں مولا نے دعاؤں کے ذریعے پیغام دیے. علم کلام کے بڑے بڑے مسائل کو دعا سے حل کیا ہے. یہ پیچیدہ مسائل کوئی حل ہی نہیں کر سکتا تھا اگر امام معصوم بیان نہ کرتے. تو کیا چیز ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں شہد تو میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ قسم، وہ اللہ جس نے تقسیم کیا ہے معاشہ عبادہ، اپنے بندوں میں جو کچھ اس نے تقسیم کیا ہے بالعدل، وہ اس نے عدالت سے تقسیم کیا. اس کو غور سے سنیے گا دوبارہ. یہ تو ٹھیک ہے آپ کا اعتقاد ہے، اسے سمجھا بھی ہے، یہ ہم نے سمجھا نہیں ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگارا میں گواہی دیتا ہوں تو نے جو کچھ اپنے بندوں میں تقسیم کیا ہے وہ عدل سے تقسیم کیا ہے، عدل سے تقسیم کیا ہے. مساوات نہیں کہہ رہے، عدل کہہ رہے ہیں. برابر تقسیم نہیں کیا کیونکہ برابر تقسیم نہیں ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مثال کے طور پہ 500 ہی روپیہ ملا ہے یا ہر آدمی کو 2 ہی روٹیاں ملی ہیں. معصوم فرماتے ہیں پروردگارا تو نے اپنے تمام بندوں میں جو کچھ تقسیم کیا ہے عدل سے تقسیم کیا. برابر ہونا اور ہوتا ہے، عدل ہونا اور ہوتا ہے. اگر کسی کو کم بھی ملے تو یاد رکھیے گا، کہیں پروردگارا تیری رضا پہ راضی ہوں، آج فاقے سے ہوں تیری رضا پہ راضی ہوں، فاقے سے ہوں پھر بھی راضی ہوں. کمال یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کھا لے، کمال یہ ہے کہ کھائے نہ کھائے راضی رہے. انسان فقر کے اندر بھی صبر و شکر کرتا رہے. بہت سے آج نوجوان سوال کر رہے تھے کہ نعمتیں ملتی ہیں لیکن ایک دھچکا لگا رہتا ہے، نعمت چھن نہ جائے. کیا کریں کہ دھچکا نہ لگے؟ یہ نعمتیں ملی ہیں، ڈر خوف ختم ہو جائے. تو میں نے کہا بڑا واضح سا قرآن نے پیغام دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو گے میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو اللہ نے واضح سا بتا دیا. عزیزان گرامی کبھی یہ نہ کہیں مجھے کم ملا، نہیں، جتنا ملا ہے اس پہ شکر کریں، بڑھتا جائے گا. شکوہ کرنے سے کم ہوتا ہے، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، کبھی چھنتی نہیں. شکر بجا لاتے رہیں. عزیزان گرامی سب سے بڑا شکرانے نعمت کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا.
مولا نے کہا اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ سب سے بڑا شکر نعمت ہے. نعمت کا صحیح استعمال. چند افراد پہنچ جاتے ہیں فوراً, لیکن میں دولت ملی ہے اس کا صحیح استعمال, یہ دولت کا شکر بدلانا ہے. علم ملا ہے اس کا صحیح استعمال, طاقت ملی اس کا صحیح استعمال. طاقت ملی ہو لوگوں پہ گھمنڈ نہ کریں, روب میں نہ لیں, بلکہ ہر ایک کے کام آئے. مولا سے پوچھا مولا بتائیے انسان کی طاقت کا سب سے بڑا استعمال کیا ہے؟ مولا نے کہا زیادہ روزے رکھو. کہ جب طاقت ہے تو روزہ رکھ کے بتاؤ, فاقہ کر کے بتاؤ طاقت ہے. لوگوں پہ طاقت ظاہر کرنا اسے گنڈا گردی تو کہہ سکتے ہیں, طاقت کا اظہار نہیں کہہ سکتے. طاقت وہ ہوتی ہے کہ جو مولا سے پوچھا مولا سب سے بڑی شجاعت کیا ہے؟ آپ کو رسول خدا نے کہا شیر خدا ہے. اور اتنا ہی نہیں کہا اسد اللہ ہے, بلکہ کہا اسد اللہ الغالب. اللہ کے شیر تو اور بھی ہیں, جناب حمزہ بھی اللہ کے شیر ہیں, جناب جعفر طیار بھی شیر ہیں, حضرت عباس بھی, امام حسن حسین سب شیر ہیں. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب ہو وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہا مولا پھر آپ سب شیروں پہ غالب ہے, بتائیے شجاعت کیا چیز ہے؟ کہ اشجع الناس من خالف ہواہ. سب سے بہادر وہ ہے جو مخالفت کرے اپنے ہوائے نفس کی, جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے, اپنی خواہش کو دبا دے اور اپنے رب کی خواہش کو مد نظر رکھے. سب سے یہ نہیں ہے کہ جو سب سے روب جھاڑتا پھرے, توجہ ہو, جو روب جھاڑتا پھرے وہ نہیں ہے. حبیب خدا نے کہا یہ سارے کے سارے جنگ کے قیدی ہیں, ذرا ان سب کو مسلمان کرو. مختلف صحابہ جاتے رہے, دعوت دیتے رہے. رسول خدا نے کہا سب ہٹ جاؤ, مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا یا علی سب نے دعوت دی ہے, کوئی مسلمان نہیں ہوا, اب آپ کی باری ہے. جیسے ہی مولا آئے تو سب سے پہلے کہا سب کی رسیاں کھول دو. ان سب قیدیوں کی رسیاں کھول دو. کہا یا علی یہ جنگی قیدی ہیں, کہیں بھاگ نہ جائیں. کہ نہیں میں دعوت اسلام دے رہا ہوں, پہلے رسیاں کھولو. ان سب کی رسیاں کھولے, سب کی توجہ ہو میرے ساتھ, سب کی رسیاں مولا نے کھلوائیں. پھر ان کے سامنے دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے, دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے, ہاتھ دونوں اپنے ہی گھٹنوں پہ رکھے, دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے, سر جھکا کے کہا سنو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اب وہ سب متحیر و پریشان ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ وہی علی ہے جو میدان میں شیر ہے؟ نہیں ربائی نہیں پڑھیں گے, ربائی نہیں پڑھیں گے. میں روکتا اس لیے ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 1.5-2 کلومیٹر تک مجمع باہر ہے, ان تک آواز نہیں جا رہی ہوتی. میں رک جاتا ہوں, انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کیوں مولانا خاموش ہیں. میں بہت معذرت چاہوں گا, کوئی توہین مقصود نہیں. عزیزان گرامی, اب سارے کے سارے وہاں پہ جتنے بھی جنگی قیدی بیٹھے ہوئے تھے, مولانا کا سب کی رسیاں کھول دو. دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے, دونوں ہاتھ سامنے رکھ کے سر جھکایا, کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں توحید کیا, میں تعارف کرواتا ہوں یہ حبیب خدا کون ہے, اسلام کی دعوت دیتا ہوں. سب پوچھنے لگے کہا یہ وہی علی نہیں ہے جو میدان جنگ میں شیر کی طرح سے غرا رہے تھے, سارے دشمن بھاگ رہے تھے؟ سب نے کہا ہاں یہ وہی علی ہے. ایک آدمی نے ہمت کر کے سوال کیا, کہا یا علی میدان جنگ میں تو آپ سورما تھے, آواز جب آپ دیتے تھے تو لگتا شیر یہاں پہ غرا رہا, آنکھیں سرخ ہوتی تھی. یہاں پہ آپ دو زانو ہو کے دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہا وہاں تم لڑنے آئے تھے, یہاں سیکھنے بیٹھے ہو. غور فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی, توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, انسان چیزوں کا صحیح استعمال کرے, جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال, یہ سب سے بڑا شکر نعمت ہے. تو اب حبیب خدا جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہتے ہیں, کہا کہ صحیح نعمتوں کا استعمال, شجاعت کا استعمال, جناب امیر بے انتہا شجاع. لیکن جب اگر کوئی آئے سوال کرے
تو کس انداز سے پیش آتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی آدمی آ کے کچھ سوالات کرنے لگا, کوئی ہے راہ خدا میں دے گا, تو کہا جاؤ جا کے اس کی زبان کو بند کر دو, زبان کو کاٹ دو. تو کچھ صحابہ گئے, کہا کہ چھری نکالو. کہ رسول خدا نے کہا نہیں رک جاؤ, علی سے پوچھو کیا کرنا ہے. تو جناب امیر نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. اسے کچھ پیسے دیے, اسے جانے دیا. کہا یا علی یہ کافر تھا, آپ نے اسے پیسے دے دیے. فوراً آئے, کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی نے اس آدمی کو جس کے آپ نے کہا تھا اس کی زبان بند کرو, جاؤ زبان کاٹ دو اس کی, یا اصطلاح اقطع لسانہ, اس کی زبان یعنی بند کر دو. اقطع یعنی کاٹنا اور دونوں برابر آتے ہیں, تو اقطع قطع کر دینا. تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے خود دیکھا, علی نے اسے پیسے دیے جانے دیا. تو کہا تم کیا سمجھے تھے؟ کہا ہم تو زبان کاٹنے والے تھے. کہا میں نے یہ کہا کہ جو سوال ہے اسے کاٹ دو, سوال کٹتا تب ہے جب مراد پوری ہو جائے. تو جناب امیر مزاج رسالت کو سمجھ کے بتا رہے ہیں. عزیزان گرامی, نعمتوں کا صحیح استعمال ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا کیا نعمتیں ہیں آپ کے پاس؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اے انسانوں, اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر بجا لاؤ گے؟ اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. چند ایک جلدی جلدی مثالیں دوں گا. اولاد نعمت ہے, اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ آپ پہ فریضہ ہے. اللہ کی رضا, اللہ سے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں پروردگارا تیری تقسیم پہ راضی ہوں, اولاد کی صحیح تربیت کریں, یہ آپ نے اس کا شکر بجا لائے ہیں آپ. لیکن اگر آپ اسی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرنے لگیں تو آپ نے کفران نعمت کیا. میرے ایک دوست ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو آنکھ نہیں کھل رہی تھی, ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی, ایک آنکھ بند تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, یہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہوئی؟ کہا مولانا مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ان آنکھوں کے یہ جو ہم کھولتے بند کرتے ہیں ان پوٹوں کے اوپر مسلز ہوتے ہیں, اگر وہ کمزور ہو جائیں تو پھر آنکھ نہیں کھلتی. کبھی آپ نے سوچا کتنی اللہ نے باریکی سے آپ کو بنایا, کس کس نعمت کا شکر بجا لائیں گے کہ یہ آنکھ مسلسل آپ سارا دن پلک جھپکتے رہتے ہیں, آنکھیں کھل بند ہوتی رہتی رہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں پہ بھی کوئی مسلز ہیں؟ کبھی, کیونکہ نعمتوں کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اتنی نعمتیں ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی نعمتیں ہیں. نہیں ہے توجہ میرے ساتھ, اتنی نعمتیں ہیں. ایک مچھلی سے کسی نے پوچھا بتاؤ پانی کہاں, پانی کیا ہے؟ گئی سارے تالاب میں تیر کے واپس آئی, کا پتہ نہیں. کیونکہ وہ اتنی زیادہ اس پانی کے اندر رہنے کی عادی ہو گئی تھی, اتنی عادی کہ اسے پانی ہی کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اس نے کہا ابھی سمجھاتا ہوں. اس نے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا, کہہ رہے میں تڑپ رہی ہوں, مر جاؤں گی, جہاں پہ تھی وہیں پہ واپس بھیجو. کہا جہاں تھی وہ پانی تھا. ہم اتنے رحمت پروردگار میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں. توجہ ہے سے جانے گرا, اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں میں, اس کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں کتنی رحمتیں, کتنی نعمتیں ہیں, کس کس نعمت کا شکر بجا لائیں گے. عزیزان گرامی, خود ولایت بھی نعمت ہے. امام کہہ رہے ہیں الحمدللہ رضم بحکم اللہ, پروردگارہ ہم راضی ہیں تیری ہر تقسیم پہ. جناب امیر کا ایک ربائی ہے ان کی, جناب امیر کی پیش کرنا چاہتا ہوں, حضرت امیر المومنین کی. سنیں گے ربائی؟ میں تو عربی ہی میں پڑھوں گا, مولا کے تو کلام عربی ہی کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال. یہ مولا کا کلام ہے. اب اگر کسی نے عربی سمجھی ہوتی تو اس کے اندر لطف لینے لگتا. مولا کہتے ہیں اے جبار, اللہ کو مخاطب کر کے, تیری ہم تقسیم پہ راضی ہے, ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. تو نے ہمیں علم دے دیا, جاہلوں کو مال دے دیا. رکتے نہیں ہیں. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيب. پھر فرماتے ہیں پروردگارہ مال کو عن قریب فنا آ جائے گی, مال کو عن قریب فنا, لیکن وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. لیکن علم وہ ہے جسے زوال نہیں آتا, ہمیشہ باقی ہے. نہ علم کو زوال ہے, نہ علم والوں کو زوال ہے. اب سمجھ میں آیا آل محمد کیوں ہمیشہ زندہ ہے, علم میں ان سے آگے کوئی نہیں. عزیزان گرامی, تقسیم پروردگار پہ راضی ہوں میں, کیونکہ آگے سخت جملے کہنے والا ہوں. تقسیم پروردگار پہ راضی رہنا بہت ضروری ہے. انبیاء علیہ السلام نے کہیں شکوہ نہیں کیا. ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ شکوہ کرنے لگتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, راضی رہنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا کمال ہے.
انسان کا بہت بڑا اعزاز ہے، جس حالت میں ہوں کہیں الحمدللہ، جس حالت میں ہوں خدا کا شکر بجا لائیں. لیکن بعض اوقات اپنے عقیدے میں کمزوری کا اظہار کر دیتے ہیں. ارے ہمارے ہی گھر میں چوری کیوں ہوئی؟ اتنے کافر مشرک موجود ہیں، مولا میں تو مومن بھی ہوں، بتانے میں کسی ہمارے مومن کے گھر بیچارے چوری ہو گئی. کہیں مولانا میں نماز میں بھی آتا ہوں ہر روز، مجلس بھی کبھی کوئی ترک نہیں کرتا، پھر بھی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی. ارے بھائی یہ چوری ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے. توجہ ہو، مجمع کی توجہ ہو. یہ چوری ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، یہ آزمائش ہے. آزمائشیں اللہ اپنوں کو دیتا ہے، بیگانوں کو نہیں. اور آل محمد کیونکہ سب سے زیادہ اسے عزیز سے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائشیں انہیں دی. نہیں پہنچا سکا. البلاء للولا، آزمائشیں سب سے زیادہ اولیاء کے لیے آتی ہیں. ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں بہت جلدی. جناب امیر علیہ السلام کوفے سے کہیں جا رہے ہیں یا کوفے واپس جا رہے ہیں، بغداد میں ایک مقام پہ رکے، مسجد براسہ، آج بھی مشہور ہے، جب جائیں زیارت انشاءاللہ تو کریں گے آپ. مولا پہنچے. اب کوئی پرنٹڈ میڈیا کا تو دور تھا نہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں کہ مولا کی تصاویر سب نے بھیج دی ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. بھائی کسی نے عکس تو دیکھ نہیں رکھا تھا. اور امیر المؤمنین کا کمال یہ اپنی حکومت ہے. بھائی ولایت تو ہے ہی اگر پہنچ جائے، ظاہری حکومت بھی اپنی ہے، خلافت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی. اور کیسے جا رہے ہیں؟ اکیلے ایک گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں. نہ ساتھ میں جاہو حشم ہے، نہ لشکر ہے، نہ لباس اتنا قیمتی کہ لوگ ہر آدمی دیکھے گئے یہ حاکم ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. بھائی علی علی ہے. تو اب جناب امیر علیہ السلام جا رہے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں رہا. تو اب جناب امیر علیہ السلام دیکھا، جب پہنچے مسجد برات تو دیکھا کوئی آدمی باہر کھڑا ہے. مولا نے کہا کب تک کھڑے ہو؟ کہا ابھی تو کھڑا ہوں یہاں. نہیں کتنی دیر اور ہو؟ کیا کافی دیر کھڑا ہوں. مولا جانتے ہیں، توجہ ہو، یہ نہیں کہتے میں تیرا حاکم ہوں، یہ کچھ دیر میری، اب جیسے کوئی آپ گاڑی کے لیے حفاظت کے لیے کہہ جائے کہ گاڑی چوری نہ کر کے لے جا، کھڑا ہو جا. تو کہا مولا نے کہا میں گھوڑا باندھ کے جا رہا ہوں، حفاظت کرے گا اس کی؟ کہا اتنی دیر تو کھڑا ہی ہوں. مولا نے اپنا گھوڑا باندھا. وہ کھڑا تھا، یہ نہیں کہا میں تجھے گھوڑا تیرے ہاتھ میں یہ لگام دے کے جا رہا ہوں، نہیں، باندھ دیا. اور کہا بھائی اس کی حفاظت کرنا، میں نماز پڑھ لوں. کمال ہے، کمال ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ نماز کے لیے بھی کسی کو کھڑا کر کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پوچھ کے، اللہ ہمارے لاکھوں روح قربان مولا آپ کی عظمتوں پہ، کہ ایک عام آدمی سے بھی کہتے ہیں نہیں پوچھ کے اس سے. کہا کہ نہیں کھڑا ہوگا؟ کہا ہاں مولا کھڑا ہوں. نہیں جانتا کون ہے، نہیں تعارف کرواتی، میں علی ابن ابی طالب ہوں. کچھ نہیں کہتے. ہم میں سے بھی کوئی ہو تو فوراً کہنے لگے بھی میں یہ ہوں، کائنات کا امام. یہ نہیں کہتے میں کون ہوں. کہا کہ یہاں گئے اندر نماز کے لیے، ایک آدمی نے پہچان لیا. کہا دیکھ رہے ہو سامنے نماز کون پڑھ رہا ہے؟ کہا نہیں چہرہ تو بہت پرنور ہے، ہم نے دیکھا نہیں. کہ یہی علی ابن ابی طالب ہے. اب سب جمع ہو گئے. کہ مولا ہمارے سوالات ہیں، میں پریشان ہوں. مولا نے کہا سب کے سوالوں کے جواب دوں گا. بغیر سوال کا جواب دیے جو چلا جائے وہ علی نہیں. توجہ ہے زیادہ کی نام. بھائی جو مشکل کشائی نہ کرے وہ مشکل کشا کیسا؟ تو اب جناب امیر نے کہا سب کے سوالوں کا جواب دوں گا. سب رک جاؤ. لیکن ایک آدمی کو باہر ذمہ داری دے کے پہلے میں اسے فارغ کر دوں. اس ذمہ داری سے آئے، دیکھا تو مولا کہ وہیں پہ سواری موجود ہے، گھوڑے کی زین غائب ہے، اور وہ آدمی بھی چلا گیا. دیکھیں عظمت امیر المومنین، یہ نہیں کہتے وہ چور ہے وہ چرا کے لے گیا. کمال ہے عظمت امیر المومنین کتنی. دیکھیں کہا بھی دیکھو میں نے کوفے تک جانا، پہلے گھوڑے کی زین لے لوں پھر تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. راستے میں لوگ چلتے جا رہے ہیں، مولا یہ مسئلہ ہے، مولا نے جواب دیا، مجھے یہ چاہیے، عطا کیا.
جو راہ میں چلتے چلتے سوالوں کے جواب بھی دیتا جائے, مشکل کشا بھی کرتا جائے, وہ علی ہے. اتنے میں دکان پہ پہنچے, مولانا نے کہا بھی گھوڑے کی زین چاہیے. کہا ابھی مجھے ایک آدمی 2 درہم کی زین دے کے گیا, ابھی ایک آدمی گھوڑے کی زین بیچ گیا 2 درہم کی. میں آپ سے منافع نہیں کماتا, آپ مولا ہیں. تو مولا جیسے اس نے زین نکالی تو وہ مولا ہی کے گھوڑے کی زین تھی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مولا, اب مولا یہ نہیں کہتے یہ میرے گھوڑے کی زین ہے. مولا نے 2 درہم نکالے, میں خطبہ دیا, پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سارے مجمع سے کہا یہ 2 درہم جب میں اسے کھڑا کر کے گیا تھا نا, میں نے اپنے پیسوں سے 2 درہم نکال کے الگ کر لیے تھے کہ میں اسے یہ دے کے جاؤں گا. جب میں نے اپنے جگہ پہ کھڑا کیا ہے نا کہ اپنے میرے گھوڑے کی حفاظت کر, تو میں 2 درہم دے کے جاؤں گا. اس نے وہ 2 درہم جب میں نے نیت کی اسے دینے کی, تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیے. اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیے 2 درہم. اب اس نے کیا کیا, وہ 2 درہم مجھ سے حلال طریقے سے حاصل نہیں کیے, گھوڑے کی زین بیچی, چوری کر کے بیچ کے حرام سے حاصل کر لیے. کہ 2 درہم مل گئے اسے, لیکن وہ برکت نہیں ملی جو علی کے ہاتھ سے ملنے والی تھی. توجہ ہے جانے کے نام ہے. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ 2 درہم کا کبھی بھی اللہ نے, اب وہاں جو خطبہ ہے 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں امام سجاد کی اس دعا کی تشریح میں. مولا فرماتے ہیں الرزق و رزقان, رزق 2 طرح کا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں 2 طرح کا رزق ہے, ایک وہ جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے, دوسرا جس کے پیچھے تم جا رہے ہو. مولا فرماتے ہیں بہتر وہی رزق ہے جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے. جتنا اللہ نے لکھا ہے کوشش کرو, لیکن خود بخود مل جائے گا. اتنی تگ و دو نہ کرو کہ حلال و حرام میں تفریق چھوڑ دو. حلال و حرام میں تفریق کو ختم نہ کرنا. اللہ نے جو حلال لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا, کوشش کرتے رہو. عزیزان گرامی, امام سجاد کہتے ہیں راضی رہو اس کی تقسیم پہ, اللہ کی تقسیم پہ. بعض وقت پریشانی آ جائے, رزق ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, کسی بھی حالت کے اندر راضی رہنا بہت بڑی نعمت ہے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں آگے. بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان راضی رہے. کوئی بیمار ہو شکوہ نہ کرے. امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. صحابی رسول ہیں. کہا جابر, آپ نے 5 معصوموں کا دور پایا ہے. بھئی صحابی رسول ہے تو رسول خدا کا دور, جناب امیر کا دور, امام حسن علیہ السلام کا, پھر امام سجاد کا, اور اب پھر امام حسین علیہ السلام کا, امام سجاد کا. تو کہا 5 کا, اب میرے پاس آئے ہو, میں 5واں امام ہوں. تو کہا کہ جابر 5 معصوموں کا دور دیکھا ہے, کیا سیکھا ہے؟ 5 معصوموں کا دور دیکھا ہے, کیا سیکھا ہے؟ کہا مولا اب اس بڑھاپے میں آ کے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بڑھاپا جوانی سے بہتر ہے, مجھے بیماری صحت سے بہتر ہے, مجھے فقر و فاقہ دولت سے بہتر ہے. مولا نے کہا رحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم کرے. کہا آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ میری رضا سے راضی نہیں ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ. امام نے کہا تم بہت اچھا سیکھے ہو, لیکن میں کچھ اور کہتا ہوں. بھائی معصوم ہوتے ہیں. امام نے کہا کہ اے جابر, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑھاپا جوانی سے بہتر, فقر و فاقہ دولت سے بہتر, اور بیماری صحت سے بہتر. ہم یہ کہتے ہیں جس میں وہ راضی اس میں ہم راضی. اگر وہ دولت دے کے راضی تو ہم دولت پہ راضی, اگر وہ دولت چھین کے راضی تو ہم اس پہ راضی, اگر وہ صحت دے تو صحت پہ راضی, اگر بیماری بھیجے تو بیماری پہ. جو وہ جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی. اپنی رضا اس پہ مسلط نہ کرو, اس کی رضا اپنے پہ. گرامی کبھی گلا شکوہ نہ کریں, اللہ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. میرا ہی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو معلوم نہیں مصلحت کیا ہے. میری طرف توجہ کیجیے گا, خاص طور سے میرے بھائی, میرے بچے جو جوان ہیں.
اگر آپ کے جو اولاد والے ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بار بار چولہے میں ہاتھ ڈالنا چاہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہے، انگارہ جل رہا ہے پکڑنا چاہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہے، جانے دیں گے؟ روک لیں گے نا؟ جیسے ہی آگ میں ہاتھ ڈالے آپ روک لیں گے. توجہ ہو. جب بھی بچہ ہاتھ بڑھائے گا آگ کی طرف آپ روکیں گے، کیونکہ بچہ نہیں جانتا اس کا نقصان کیا ہے، وہ صرف چمک دیکھ رہا. وہ چمک دیکھ کے مانگ رہا، نہیں مجھے آگ چاہیے، آپ روک رہے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے، کیوں روک رہے ہیں، مجھے جانا ہے، مجھے آگ چاہیے. آپ بار بار روکتے کیونکہ وہ نہیں جانتا نقصان کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں. بھائی کئی مرتبہ آپ مانگ رہے پروردگارہ مجھے چاہیے، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ جانتا ہے آپ کو نقصان کیا ہوگا. وہ جانتا ہے آپ کو اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے. میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا اگر پسند فرمائے. جناب سرور کائنات پہ اور ان کی آل پہ باواز بلند صلوات. شاید آپ نے واقعہ سن رکھا ہو، مشہور و معروف ثعلبہ صحابی رسول، نام سن رکھا شاید. ثعلبہ ایک ہیں صحابی ہیں، بہت نادار فقیر تھے، صحابی رسول ہیں لیکن بے انتہا فقیر. مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے. اگر کوئی آتا کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، کہا ثعلبہ کو پہلے دے دو، باقی جو فقراء ہیں ان میں بعد میں تقسیم کروں گا. رسول پہ، انبیاء پہ، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، تو فقراء میں تقسیم کرتے تھے. کہا اس کو ثعلبہ کو پہلے صدقہ دے دو. یا رسول اللہ خدا کچھ لے کے آئے، اس کو کھلا دو پہلے. ثعلبہ فقیر، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ تجارت، کوئی بزنس کاروبار کرنے کے لیے کچھ پیسے دیجیے. کس نے کہا؟ ثعلبہ. کون؟ صحابی رسول جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے. فجر میں موجود ہیں، ظہر اثر میں موجود ہیں، مغرب، ساری نمازیں پیغمبر کے پیچھے. رسول خدا نے کہا ثعلبہ تم جیسے ہو ویسے ہی بہتر ہو. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے پیسے دیجیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں ثعلبہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے، تم کاروبار نہ کرنا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ضد کرنے لگے، نہیں یا رسول خدا مجھے آپ کچھ عطا کیجئے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پیسے دیجئے. بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زور. رسول خدا نے اپنے پیسوں سے 2 درہم نکالے اور جناب سرور کائنات نے ثعلبہ کے ہاتھوں پہ رکھے. کہا ثعلبہ جاؤ اس سے کاروبار کر لینا. تو ثعلبہ نے کیا کیا، 1 درہم سے کلہاڑی خریدی، لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے. 1 درہم سے ایک بکری خریدی، اس کا دودھ بیچنے لگے. بکری نے بچے دیے، لکڑیاں بیچتے تھے، ایک اور بکری، 2 بکریاں. کرتے کرتے مدینے سے باہر، کبھی بکریاں زیادہ ہو گئی، مدینے میں تو پوری نہیں آتی. اب کیا ہوا، کسی نماز میں آتے تھے، کسی نماز میں نہیں آتے تھے. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. اب آہستہ آہستہ پیسہ آنے سے نمازیں چھوٹنے لگی. تو کسی نماز میں آتے، کسی نماز میں نہیں آتے تھے. نبی اور امام کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے، اگر توجہ ہو. اب وہ مدینے سے باہر تھے، تو اب کیا ہوا کہ اب تو کوئی نماز چھوڑتے تھے. پھر جب بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تو ملازم رکھے گا، میں سر پہ بیٹھوں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی لے جائے، کوئی چرا لے. تو اب نماز جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے. پیغمبر نے کسی سے کہا جاؤ ثعلبہ سے کہو نماز جمعہ میں تو آیا کرے. کہا مصروف ہوتا ہوں یا رسول اللہ، میں ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. صحابی سے پیغمبر کو پیغام بھجوا رہا، خود نہیں آ رہا. اب ایک دن گزرتے رہے، چند دن گزر گئے. رسول خدا نے کہا کہ ثعلبہ سے کہو اتنا سال گزر گئے ہیں، بکریاں چرا رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی. بعض افراد کو جب تک دولت نہ ملے تو با ایمان رہتے ہیں، دولت مل جائے تو ایمان چلا جاتا. دولت مل کے بھی با ایمان رہنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ بننا پڑتا. توجہ ہے زیدان کرام. تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا بھائی سب پہ زکوٰۃ واجب ہے. ثعلبہ مسلمانوں کلمہ پڑھا تھا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ دو. کچھ صحابہ سے کہا جاؤ جا کے ثعلبہ کو پیغام دو اور کہنا کہ میں نے کہا. تو اب لوگوں نے جا کے صحابہ نے کہا بھائی رسول اللہ فرما رہے ہیں ثعلبہ تم پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ دو. تو اب اس نے پیغام بھجوایا کہ جاؤ جا کے محمد سے کہہ دو پیسہ میرا ہے.
رسول اللہ نے کہا، نام لے کے کہا. سرور کائنات کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. نام لے کے مت پکارو. قرآن کہتا ہے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے میرے حبیب کو نہ پکارو. میں قرآن کہہ رہا میرے حبیب کو ویسے نہ پکارو، یہ تم جیسے نہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو کہا کہ اب میں گستاخی دہرانا نہیں چاہتا کہ کہا بھئی میرا پیغام دے دینا، پیسہ میرا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. تو انہوں نے آ کے اسی طرح سے رسول خدا سے کہا. پیغمبر اسلام کو دکھ ہوا کہ جسے سب کچھ سب سے پہلے کھانے کو دیتا تھا، اگر کوئی نظر بھی لاتا تھا اسی دے دیتا تھا. اور آج اس نے اتنی کہا کہ یا علی جائیے صرف ثعلبہ سے اتنا کہہ دیں کہ رسول خدا نے کہا ہے میرے 2 درہم واپس کر دے. بھئی کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ اب تک تو دوسروں کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ یہ پیغام وہ پیغام، نماز کے لیے آ جائے، اس کے لیے آ جائے، اس کے لیے کہ زکوٰۃ دے دے. لیکن آج کہاں جناب امیر سے کہ یا علی کہیں میرے 2 درہم واپس کر دے. عزیزان گرامی، وہ جو پیغمبر کے ہاتھوں سے برکت گئی تھی اسے کوئی اور نہیں لے سکتا تھا، علی کی ضرورت تھی. جناب امیر گئے کہ ثعلبہ حبیب خدا فرما رہے ہیں 2 درہم واپس کر دے. اب جناب امیر کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو فوراً 2 درہم نکالے. کہا اب بہت پیسہ آ گیا میرے پاس، یہ 2 درہم واپس کر دیجئے گا. جناب امیر نے ویسے ہی 2 درہم کس طرح، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عزیزان گرامی، جب انسان آپ مانگتے ہیں تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں نا. انسان ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے. مولا نے کہا کہ تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھا لوں گا. میں مانگ نہیں رہا، لے کے واپس جا رہا. مانگنے والے اور ہیں. توجہ ہے جانے کے نام. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا مانگنے والے اور ہیں اور لے جانے والے اور ہیں. جناب امیر نے 2 درہم لیے، واپس آ کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 2 درہم. بس بھی ایک مرتبہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ثعلبہ کا مویشی مرنے لگے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اتنی بکریاں تھی، گائے اونٹ تک پال لیے تھے، مویشی مرنے لگے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے مت بتاؤ. توجہ کیجئے گا کہ مجھے مت بتاؤ. اب ایک مرتبہ ایسے ایسے جانور مرنے لگے، فصلیں اجڑنے لگی، سب کچھ اجڑا. چند ہی دنوں کے اندر اجڑا کے ثعلبہ پھر مسجد نبوی کے باہر بیٹھا. اب صحابہ کہتے ہیں جب بھی پیغمبر اسلام مسجد آتے تھے پہلے ثعلبہ کو سلام کرتے، السلام علیکم یا ثعلبہ، ثعلبہ مجھ پہ سلام ہو. لیکن اب جب پیغمبر اسلام آئے تو پیغمبر ایک مرتبہ سیدھے مسجد میں جانے لگے. ثعلبہ سامنے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے جواب نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ رک جائیے، پہلے آپ مجھے سلام کرتے تھے، اب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے، معاملہ کیا؟ کہ تب تک تیرا امتحان نہیں ہوا تھا. کہ تیرا امتحان نہیں ہوا تھا، تو میری رسالت کا انکار کر چکا ہے، رسول اللہ سے نام پہ آ گیا تھا، کہ تو نے رسالت کا انکار کر دیا ہے، کہ تیرا امتحان ہو چکا. عزیزان گرامی، بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ جو اللہ کی تقسیم ہے وہ ہمارے حق میں کیسے ہے. توجہ ہے. شکوہ نہ کیجئے گا یہ نعمت کیوں نہیں وہ نعمت. یہاں تک بعض روایات میں امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم رکھو. جناب امیر کا فرمان ہے، توجہ سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم رکھو. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جب تم ان کے پاس سے ہو کے واپس آؤ گے تو اندر ہی اندر تمہارے گلہ پیدا ہونے لگے گا، اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں مجھے کم دی ہیں. کیا گلہ نہ کرنا، جب کم بیٹھو گے تو خود بخود تمہیں اندازہ کم رہے گا کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. تم نہیں جانتے تمہارے پاس کون کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں. تم ظاہر دیکھ کے فیصلہ کر لو گے، وہ باطن پہ فیصلہ کرتا. عزیزان گرامی، یہ تقسیم پروردگار ہے. وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جا سکوں. مولا فرماتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہو. ابھی 5-10 منٹ اور چلنا چاہوں گا، چلیں گے نا میرے ساتھ؟
ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور معصوم کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے، تبھی تو اس نے معصوم بنایا، نمائندہ بنایا۔ وہ جانتے ہیں اس نے نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، وہ راضی ہے تبھی تو بنایا۔ وہ کیا کوشش کرتے ہیں پھر؟ توجہ ہے؟ گناہگار کوشش کرتا ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ معصوم کوشش کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں، وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ اسے راضی کریں، کیونکہ جانتے ہیں وہ راضی ہے، جانتے ہیں وہ راضی ہے۔ اب کیا کوشش کرتے ہیں کہ اب جو بھی اللہ ہمیں بھیجے، ہمارے لیے آزمائش بھیجے، مشکل بھیجے، نعمت بھیجے، اس پہ راضی رہیں۔ ہر اللہ کی نعمت پہ دیکھیں کچھ لوگ پہنچے ہیں، باقی اکثریت نہیں پہنچ پا رہی ہے، میں پہنچا نہیں پا رہا بات کو۔ معصوم یہ کوشش نہیں کرتے اسے راضی کریں، وہ جانتے ہیں وہ راضی ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے اس لیے اللہ تو ان سے راضی ہے ہی۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں جو کچھ اللہ ہمیں بھیجے ہم اس پہ راضی رہیں۔ حسین ابن علی کربلا میں کہتے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، پروردگارہ تیری قضا پہ راضی ہوں۔ آئیں ذرا دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اولاد نہیں دی، شکوہ نہیں کرتے کیوں تو نے اولاد نہیں دی، مجھے خلیل بنایا۔ 85 سال کے ہو گئے، 85 ایج ہے، اللہ نے کہا اب میں اولاد دے رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے شکوہ نہیں کیا، زوجہ نے کیا کہ اب جب بوڑھے ہو گئے ہم بچہ پال نہیں سکتے، ہم لوگ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ہمارے سے بچہ نہیں پلے گا، اب بچہ کیوں؟ جب جوانی میں اولاد نہیں دی، اللہ نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ جب تو نے نہیں اولاد دی تھی تو راضی تھا، اب جب تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو بیٹا دے گا، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ توجہ ہو مجمع کی۔ تو کہا پروردگارہ 85 برس کے سن میں تو نے کہا نا بیٹا دے رہا، ہم راضی ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا 95 برس کے ہو گئے، مجھے بیٹا واپس چاہیے۔ 95 برس کے ہیں، کہا یہ جو بیٹا دیا تھا 10 برس کا ذبح کر دو۔ یہ نہیں کہتے پروردگارہ تو نے واپس مانگنا تھا، دیا کیوں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہتے پروردگارہ تو نے اگر واپس ہی مانگنا تھا دیا کیوں تھا؟ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ کہا پروردگارہ تیری امانت تھی، تو نے دیا تھا تب تک یہ ہمارا مہمان تھا، تو واپس مانگ رہا ہے، ہم راضی۔ راضی برضا اللہ، اس کی رضا پہ راضی ہے۔ جناب ابراہیم نے چھری رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، جب آنکھیں کھولی تو دیکھا بیٹا موجود ہے۔ کہا پروردگارہ کیا تو راضی نہیں ہے؟ میں نے تو چھری رکھ دی تھی، یہ یہاں پہ ایک دمبا موجود ہے، بیٹا تو سلامت رکھا۔ کہا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم راضی ہیں، آپ نے کوشش کی، بس یہی چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، جناب ایوب کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12 بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ یہ ہمیشہ شکر بجا لاتے رہتے ہیں، وقت نہیں رہا، کیوں اتنا شکر بجا لاتے ہیں؟ کہا اللہ نے نعمتیں جو اتنی دی ہیں، شیطان نے کہا فرشتوں سے اتنی نعمتیں دی ہیں، کسی کو بھی اللہ اتنی نعمتیں دیتا تو شکر بجا لاتے۔ اتنی فصلیں، اتنا گھر، اتنے بیٹے، اتنے فصلیں اجڑنے لگیں، پھر بھی جناب ایوب شکر کرتے رہے۔ صبر و شکر کی منزل جاری رہی۔ کہا نہیں یہ نعمتیں چھنی ہے نا، اولاد چھنے۔ ایک مرتبہ پورا گھر گرا، سارے بیٹے شہید ہو گئے۔ آ کے کسی نے خبر دی بڑے بھیانک انداز سے، کہا اے ایوب آپ کے سارے بیٹے، تو برداشت نہیں کر سکے، روئے، لیکن کہا پروردگارہ تیری امانت تھے۔ کہا نہیں ابھی بھی صحت ہے نا اس لیے شکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا، زمین گیر ہو گئے، یعنی چلنے پھرنے سے بھی معذور۔ ان کی زوجہ کا نام تھا رحمہ، جناب یوسف کی بیٹی تھی۔ اب وہ گھروں میں کام کر کر کے ان کے لیے دوا لانے لگیں، ان کے لیے کھانا لانے لگیں۔ شیطان نے بستی میں کہا رہے یہ یوسف کی بیٹی ہے، چہرہ تو نہیں دکھائے گی، اس سے کہو بال کاٹ کے دے دے۔ اب سارے شہر کو بہکا دیا ان کے خلاف۔ کہا بھئی تم یوسف کی بیٹی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ جناب ایوب سے کہا کہ لوگ اب آپ کی زوجہ سے کہتے ہیں اپنے بال دکھا دو۔ جناب ایوب برداشت نہیں کر سکے، کہا پروردگارہ میری ناموس پہ حرف آئے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ پوچھ رہا ہے یہ ساری نعمتیں کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار نے۔ کہا بیٹے کس نے دیے؟ کہا اللہ نے۔ کہا یہ جو کچھ تھا صحت اللہ نے، کس کے یوسف کے داماد بنے کس نے؟ کہا اللہ نے۔ سب کچھ؟ کہا آج اگر اللہ نے آزمائش بھیجی ہے شکوہ کر رہے ہو؟
سجدے میں گر گیا, کہا پروردگارہ معاف کر دے, لیکن اس سے آگے میں آزمائش نہیں دے سکتا, ناموس کی آزمائش نہیں دے سکتا. تو اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے ایوب, جب بھی لوگ صبر کا نام لیں گے آپ کا نام لیں گے. آپ نے اتنا صبر کیا, لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام سجاد علیہ السلام کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا سید سجاد کون ہے؟ اب یہ دعا سمجھ میں آ رہی ہے امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگارہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. روتے رہے, گریا کرتے رہے, بہت گریا کیا امام سجاد, بہت روئے, لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا. سنیں گے شکوہ پھر بھی نہیں کیا. یہ نہیں کہا پروردگار ہم کیوں, روتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو نے آل محمد کو سب سے باعظمت بنایا ہے. امام سجاد پھر کہتے ہیں پروردگارہ یہ آزمائشیں تو نے دی ہیں, تو ہی کامیابی دینے والا ہے. عزیزان گرامی امام سجاد کہیں شکوہ, لڑتے نہیں ہیں. سنیں گے میری طرف دیکھیے گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ شاید برداشت نہ کر پائیں, میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا اس وقت, ابھی تو چھٹی مجلس ہے اور بھی مجالس ہیں. پروردگارہ بس گلا میرا اتنا کہ میں مصائب کو پیش کر پکوں. سنیں گے امام سجاد بہت روتے تھے. میں نے ہمیشہ اس روایت کو شاید پہلے بھی پیش کیا ہو, پڑھتا رہتا ہوں, مجھے نہیں یاد کہاں کہاں پڑھا. مصائب تو وہی ہیں, کوئی نئے مصائب نہیں لا سکتا. ایک مرتبہ امام کا ایک چاہنے والا ہے, شاگرد بھی ہے, منہال نام ہے. کہتا میں امام کے گھر گیا, میں نے پوچھا خادم سے مولا سجاد ہیں؟ کہا نہیں وہ اپنے باغ پہ گئے ہیں. کہا میں بہت خوش ہوا. ارے مولا سیر کے لیے گئے ہیں؟ ہمیشہ جب بھی آتا تھا گریا کر رہے ہوتے تھے. کہا میں بہت خوش ہوا. ارے مولا سیر کے لیے تفریح کے لیے گئے ہیں. کہا جیسے ہی میں باغ میں پہنچا دیکھا مولا سجاد ابا زمین پہ بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گریا کرتے چلے جا رہے, ماتم کرتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں واہ حسین واہ حسین. منہال کہتا ہے میں نے کہا فرزند رسول آپ باغ میں آئے تھے, یہاں کوئی سیر و تفریح کر لیتے, یہاں پہ بھی آپ رو رہے ہیں, میرے طرف دیکھیے گا. کہا مولا یہاں باغ میں آئے تھے تو آپ سیر کرتے, یہاں پہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں نا, منہال بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. بھئی آپ اگر زیادہ روئیں گے آپ کو کوئی پانی تو نہیں منع کرے گا, جب آپ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا, جب آپ روئیں گے آپ کے سامنے کوئی آپ کے بچوں کو تماچا تو نہیں مارے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی وقت نہیں ہے تفصیل کا. انبیاء سلام کرتے نظر آئیں گے امام سجاد کو. امام حسین جب جا رہے تھے نا, کہا بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دیجئے گا. دو موقعوں پہ مولا حسین نے یاد کیا ہے, شیعوں کو آپ کو یاد کیا ہے, اپنے شیعوں کو اپنے ماننے والوں کو یاد کیا. کہ سجاد میرے شیعوں سے کہیے گا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کریں. دوسرا موقع کون سا ہے؟ کہ سجاد میرے شیعوں سے کہیے گا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا, لیکن کسی نے بھی مجھ پہ رحم نہیں کھایا. بس بھئی تو امام سجاد سے بھی امام حسین نے ایک جملہ کہا. کہا سجاد, کہا بابا مجھے اجازت دے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا نہیں بیٹا آپ کی آزمائش میری آزمائش سے زیادہ بڑی ہے. ارے مولا حسین سے زیادہ؟ کہا ہاں. کہا پھپھیوں کے پردے کا امتحان آپ سے لیا جائے گا. اجرکم اللہ. بھئی کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ تو مولا سجاد کے مصائب بہت زیادہ. میں 2-3 پہلوؤں میں صرف چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج میں انصار کے مصائب کو پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن سن لیجئے مولا سجاد کے چند جملے. بخل تو نہیں کریں گے رونے میں. ارے وہ امام جو کربلا کے بعد پوری زندگی روتے رہے, پوری زندگی روتے رہے, بات بات پہ روتے تھے. کسی نے مولا سجاد کو, ایک آدمی نے آگے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے,
کچھ دیر کے لیے آ جائیں. مولا رونے لگے. کہا مولا کیا بات ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مجھے اپنا علی اکبر یاد آ گیا. ایک جملہ پیش کروں, ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. بھئی آپ تو برداشت ہی نہیں کر پا رہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں بیٹا دیکھیے گا. ایک مومن مولا کا شیعہ آیا. کہا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا مولا کیا بات ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنی چھوٹی بہن یاد آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بے خدا پروردگار, بس بھائی مختصر کر رہا, مختصر کر رہا. تو اب دو جملے پیش کر دوں. یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں. اس نے جب بلایا نا کہ بھائی کی شادی ہے روضۃ الشہداء میں, مرحوم کاشی نے لکھا. کہا مولا کی شادی میں؟ کہا مولا نے کہا نہیں, جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے نا میں شادیوں میں نہیں جاتا. کہا مولا کچھ دیر کے لیے آ جائیے گا. مولا نے کہا ایک شرط ہے, اگر کچھ دیر کے لیے میرے بابا کی مجلس رکھ لو میں آ جاؤں گا. کچھ دیر کے لیے مجلس رکھ لینا. مولا سجاد چلے گئے. میرے طرف دیکھیے گا, جب مجلس ہونے لگی نا تو ایک آدمی مجلس پڑھ رہا تھا. مولا نے آواز دے کے کہا, جو صاحب مجلس ہے نا جس کا گھر تھا, مولا نے کہا ذرا چراغ بجھا دے. کہا مولا چراغ کیوں بجھا دوں؟ کہا رونے والے کہیں شرم نہ کریں, کھل کے روئیں, کوئی رونے میں حیا نہ کرے. جملہ پیش کروں, میری طرف دیکھیے گا, کوئی رونے میں حیا نہ کرے. مولا سجاد کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا جب میرے بابا پہ روئیں تو ایسے روئیں جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے مرنے پہ روتی ہے. جب میری پھپھیاں روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بے میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے, مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں روک دو. میں یہاں پہ روک نہیں سکتا, ختم نہیں کر سکتا. سنیں گے؟ منہال کا میں روایت کو پیش کر رہا تھا. منہال نے کہا مولا یہاں سیر کرنے آئے تھے پھر بھی رو رہے ہیں آپ. تو مولا سجاد نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا. منہال یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف آنکھوں سے دور ہو گیا تھا, مرا نہیں تھا, آنکھوں سے دور ہوا تھا. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آنکھوں میں موتیا اتر آیا, کچھ نظر نہیں آتا تھا. کیوں؟ میرا یوسف نہیں ہے. کہا منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. مالہم نذیر, کہ ان میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی. کہ منہال ان میں کوئی عباس تھے, کوئی علی اکبر تھے, کوئی قاسم تھے, کوئی اون و محمد. بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آخری جملے جانتے منہال نے کیا کہا؟ کم منہال, کم مولا, لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا منہال تم بھی صحیح کہتے ہو, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار جانا, کوفہ و شام کے بازاروں میں مجمع عام میں ہاتھوں میں پتھر, علی کی بیٹیاں, شرابی کا دربار. کہ منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے. میرا بھائی, میرا بچہ, میرے بھائی, میرے بچے, بس بھی اب کوئی برداشت نہیں. میں نے تمام کر دیا, میں نے تمام کر دیا. اب آپ برداشت نہیں نہ کر پا رہے.
آخری جملہ سن لیجیے, نہیں پڑھوں گا میں, اور بہت سے میرے بھائی برداشت نہیں کر پاتے. جانتے امام سجاد کے آخری جملہ مصائب کا, جب امام سجاد مدینے میں گھر سے نکلتے تھے نا شام کو, جتنے قصاب تھے اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے ابھی سجاد کے آنے کا وقت ہے, سید سجاد گوشت نہیں دیکھ پاتے. میری طرف آخری جملہ, ایک شام مدینے میں ایک قصاب اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا, اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا. امام نے گوشت دیکھا, جیسے ہی گوشت دیکھا کہ واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ. اس نے فوراً اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیا, کہ مولا مجھے معاف کر دیں, میں بھول گیا تھا, آپ کے آنے کا وقت ہو گیا, مولا میں بھول گیا تھا, مجھے معاف کر دیں. مولا سجاد نے کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جواب دے گا؟ کہ فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ اتنا بتا دے, جب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا تھا تو نے پانی پلا دیا تھا؟ پانی پلا دیا تھا؟ کہ ہاں مولا, ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں, آپ کے جد کی سنت ہے. رسول خدا نے کہا جانور کو پانی پلاؤ. میری طرف دیکھیے گا. مولا نے کہا میرا دوسرا سوال ہے, جب تو ذبح کرنے لگا تھا تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا, ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. میری طرف مولا نے کہا میرا آخری سوال ہے, بس اتنا بتا دے کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ میں نے تمام کر دیا. کہ نہیں مولا, ہم جانور کو چھپا کے ذبح کرتے ہیں. میری طرف دیکھیے گا. مولا سجاد نے کربلا کا رخ کیا, کہ بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے, نہ آپ کو پانی پلایا, نہ خنجر تیز کیا, میری پھپھی کھڑی دیکھتی رہی. میں نے تمام کر دیا. دعا کے صرف 2 جملے کہوں گا. پروردگارا امام سجاد کے ان جملوں کا واسطہ. بھائی میں آج دعا نہیں کرا سکتا, کئی لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں نا. ایک سوال کروں, بس ایک سوال ہے. یہ جو میرے بھائی بے ہوش ہو گئے ہیں, ایک سوال کروں. آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. امام سجاد نے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ دیکھا, بہن کے کانوں سے بہتا خون دیکھا,